فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات حضرت قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دیکھیے، محشر کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کے تحت زندگی گزر رہی ہے، اور سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی غیر معینہ مدت کے لیے ہمیں ملی ہے، یعنی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال یا اس سے زیادہ، یا مثلاً اس سے بھی کم، یعنی کوئی مدت معین نہیں کہ کتنے دنوں کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یہ تو نہیں معلوم کہ کتنے دنوں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ اس زندگی کا خاتمہ جس موڑ پر، جس منزل پر اور جس کیفیت پر ہوگا اسے موت کہتے ہیں۔ یعنی موت کی کیفیت پر، موت کی منزل پر ہماری اس زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور پھر موت کے بعد ہمیں ایک انتظار کرنا ہے اس دن کا کہ جس دن ہمارے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کی سزا اور جزا معین کی جائے گی، ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا نتیجہ نکلے گا، ہمارا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دیکھیے، غور کرنے کا معاملہ کیا ہے، اور اس دن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی محشر کے دن، یعنی حساب کتاب کے دن، یعنی قیامت کے دن اللہ ہمیں ہمارے امام کے ساتھ بلائے گا۔ تو جب ہمیں ہمارے امام کے ساتھ بلائے گا، ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی ظاہری طور پر، وہ یہ کہ روز محشر اللہ کی بارگاہ میں اکیلے نہیں جانا ہے، امام کے ساتھ جانا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، امام کے ساتھ جانا ہے، اور کس امام کے ساتھ جانا ہے، اس مسئلے میں بندے کو اللہ نے اختیار دیا، بے امامہم، ہم انہیں ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، یعنی جسے آپ نے امام تسلیم کیا ہے اسی کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ امام کے ساتھ کیوں جانا ہے، اس لیے جانا ہے کہ جو حشر امام کا ہوگا وہی حشر امت کا ہوگا، جہاں امام جائے گا وہیں امت جائے گی، لہذا اب آپ امام بنانے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ کا امام کہاں جائے گا، اور فرما رہے ہیں آپ کا امام کہاں جائے گا۔ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہمیں تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارا امام کہاں جائے گا، اس لیے کہ معاملہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں
جو جنت کی طرف لے جانے والے امام ہیں، کچھ ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے امام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں وہ الگ امام ہیں، جو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں وہ الگ امام ہیں۔ دیکھیے قبلہ بزرگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم سمجھتا ہوں غور کرنے کے قابل بات ہے کہ یہ جنت کی طرف لے جانے والے امام ہیں، یہ جہنم کی طرف لے جانے والے امام ہیں۔ تو جنت کی طرف لے جانے والے امام کون ہیں؟ جہنم کی طرف لے جانے والے امام کون ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت آسان اور بالکل سامنے کی بات ہے، وہ یہ کہ جو جہاں جا رہا ہے وہی تو لے کے جائے گا۔ غور فرمائیں، ذرا سا غور کرنے کی کوشش کریں۔ معاملہ یہ مثال کرو، ہم یہاں حضرت صاحب کے گھر خانے میں مجلس پڑھنے کے لیے مشگن میں آ رہے ہیں، تو راستے میں نخاس چوراہے پر کوئی ہم سے ملے اور ہم سے کہنے کے بعد یہ کہے کہ ہم جو ہیں وہ امین آباد ہمیں لے چلیے، بھیا ہم مشگن جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آپ کو مشگن چلنا ہو تو چلیے، امین آباد میری منزل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہماری منزل ہے وہیں ہم آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہی معاملہ، تو جو جنت جا رہا ہے وہ جنت لے کے جائے گا، جو جہنم جا رہا ہے وہ جہنم لے کے جائے گا۔ لہذا آپ ساتھ جانے سے پہلے دیکھ لیجیے کہ جنت والے کے پیچھے ہوئے ہیں یا جہنم والے کے پیچھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد آپ جنت جانے والے امام کے پیچھے چل رہے ہیں یا جہنم جانے والے امام کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اچھا معاملہ کیا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جو جہاں جا رہا ہے وہیں لے کے جائے گا۔ اب جنت کون جائے گا؟ سنیے قبلہ، بات اس رخ پر آ گئی کہ اب جنت کون لے کے جنت کون جائے گا؟ کون جائے گا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ مسلمانوں سے پوچھئے، رسول اللہ نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ طے ہے نا، سب سمجھتے ہیں۔ اب آپ پوچھئے ان سے، حنفیوں سے پوچھا کہ ہم ہی جائیں گے، دیوبندیوں سے پوچھا کہ ہم ہی جائیں گے، بریلیوں سے پوچھا کہ ہم جائیں گے، مالکی سے پوچھا کہ ہم ہی تو جائیں گے، سلفی حضرات نے کہا ہم جائیں گے۔ سارے کے سارے فرقے اس بات کے دعوے دار ہیں، حالانکہ ہم بھی پیچھے نہیں، ہم نے کہا ہم جائیں گے۔ جب سب دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم ہی جائیں گے، اگر صاحب سب اپنی اپنی جگہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے، لیکن معاملہ کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ دیکھیے ہم اس وقت بات تھوڑا سا الگ ہٹ کے کریں، یعنی عام طور پر ہم اس وقت آپ کی خدمت میں یہ ثابت کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو معاملہ ہی نہیں۔ ایک بات تو میں اول کلام میں کہہ چکا کہ جہاں امام جائے گا وہاں امت جائے گی، یہ بات تو طے ہوئی نا۔ اب ہمیں اپنے کہاں جانے کو بحث ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ حنفی فرقے کے امام ہیں، امام مالک مالکی فرقے کے امام ہیں، امام شافعی شافعی فرقے کے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل حنبلی فرقے کے امام ہیں، ہے یا نہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ اب آپ ذرا سا غور کیجئے، اب شافعی اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں، مالک اپنے آپ کو مالکی جنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں، حنبلی اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی پر اعتراض نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام شافعی، اچھا یہ چار کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ اتنے معتبر لوگ ہیں مسلمانوں کی نگاہ میں کہ وہ کہتے ہیں اگر ان چار میں سے کسی ایک کی پیروی بھی کی تو جنت تو پکی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ صاحب ان چاروں میں سے اگر کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو جنت جو ہے وہ کنفرم ہے اور جنت تو پہنچ ہی جاؤ گے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جنت جو پہنچانے والے ہیں، جن کی جانے میں، جن کی تعظیم ہے، جن کی پیروی میں مسلمان جنت جانے کی گارنٹی دے رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے امام شافعی۔ انہوں نے 4 مصرے جناب امیر کی شان بیان کیے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ جناب امام شافعی نے جناب امیر مولا کائنات کی شان میں 4 مصرے پڑھے ہیں، اور 4 مصروں میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ علی یحبہ الجنہ۔ دیکھیے بات یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جہاں امام جائے گا وہیں امت جائے گی، تو اب ہمیں اپنے جنتی ہونے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بس یہ دیکھیے کہ ہمارا امام کہاں جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی یحبہ الجنہ، علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے۔ غور فرما رہے، شافعی ہیں، وہ خود ایک بہت بڑے فرقے کے امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے، علی یحبہ الجنہ۔ پھر اس کے بعد کیا فرمانے کا؟ وصی مصطفیٰ حق کا۔ غور فرما رہے، علی یحبہ الجنہ امام الانس والجن، فرما رہے ہیں کہ وسیع علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے، اور یہ علی ہی ہیں جو انسانوں کے بھی امام ہیں اور جناتوں کے بھی امام ہیں۔ یہ امام شافعی مسلمانوں کے ایک فرقے کے امام ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علی جناتوں کے امام بھی ہیں اور انسانوں کے امام بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی امامت چند لوگوں میں ہو وہ اور ہے، اور جس کی امامت انسان اور جنات تمام لوگوں کو ہو وہ اور ہے۔ غور فرمائے کہ انہوں نے کہا کہ علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے، علی امام انس بھی ہیں اور علی امام جن بھی ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ وصی مصطفیٰ حق کا، کہ وصی مصطفیٰ علی ہی حق ہیں، اور پھر کہنے لگے قسیم نار والجنہ،
دیکھیے جس مقصد کے لیے یہاں لایا آخری مصرع کیا کہہ رہے ہیں؟ قسیم نار والجنہ، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ کون؟ ان کے لیے عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اگر ان کی پیروی کی تو جنت ملے گی۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کی؟ ابھی مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہوگا، جتنے حاضرین ہیں سب کو تبرک تقسیم ہوگا۔ سب مجلس کے بعد دروازے کی طرف رخ کریں گے، باہر نکلیں گے، ایک ایک تبرک سب کو تقسیم کیا جائے گا۔ جہاں آپ تبرک کے منتظر ہیں وہیں ہم بھی تبرک کے منتظر ہیں، اس لیے کہ جو آپ کو ملے گا وہی ہمیں بھی ملے گا۔ ہمارا دامن کو پکڑ کے کہے کہ بھیا ہمیں تبرک دے دو تو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ تبرک بانٹا جا رہا ہے یہاں۔ جہاں آپ تبرک کے لیے لائن میں لگے ہیں وہیں ہم بھی لائن میں لگے ہیں، جہاں آپ کو ملے گا وہیں ہمیں ملے گا۔ ہم خود انتظار میں کہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کہ علی جنت و جہنم بانٹیں گے۔ شافعی کے لیے عقیدہ یہ کہ ان کے پیچھے چلو تو جنت ملے گی، کہ بھیا ان کے پیچھے چلنے تو جنت کیسے ملے گی؟ اس لیے کہ انہیں خود اپنی کنفرم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی بانٹیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بانٹنا علی کو ہے، اگر وہ چاہیں گے تو شافعی کو ملے گی اور نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گی۔ یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ بانٹنے والے کو چھوڑا تو ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جن کی خود اپنی کنفرم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے ائمہ کا سلسلہ جہاں تک ہے وہ تو ایسا ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مولا ہمارے امام کہاں جائیں گے، اس لیے کہ جانا تو دور کی بات ہے، جنت جانے والے اور ہیں اور جنت بانٹنے والے اور ہیں۔ جنت بانٹنے کا معاملہ کیا؟ اچھا دیکھیے بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں بالکل سامنے کی یہ بھی بات عرض کروں، اسی طریقے سے آج بات ہو جائے کہ بانٹنے کا مطلب تبرک۔ میں نے مثال آپ کی خدمت میں تبرک بٹ رہا ہے۔ تبرک میں مثال کے طور پر تبرک کہتے ہی اسی لیے کہ وہ باعث برکت، رزق میں برکت کا ضامن ہوتا ہے، روح کی غذا ہوتی ہے عام طور پر، اسی لیے اسے تبرک کہتے ہیں، برکت اس کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اب تبرک تقسیم ہو رہا ہے، تبرک تقسیم کرنے والا جس کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، جو تبرک تقسیم کر رہا ہے، وہ تقسیم کرنے سے پہلے خریدتا ہے۔ توجہ کیجئے، تبرک خریدنے سے پہلے، تبرک تقسیم کرنے سے پہلے وہ خریدتا ہے، وہ لا کے رکھتا ہے۔ آپ بازار میں کھڑے کچھ سامان خرید رہے ہیں، خیریت صاحب جی ہمارے گھر میں مجلس ہے، تبرک خرید رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرید رہے ہیں، رات میں مجلس میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توجہ کیجیے گا، مطلب یہ کہ تبرک تقسیم کرنے سے پہلے اس کے اوپر اپنا ملکہ حاصل کیا جاتا ہے۔ غور فرمائیں بھائی، غور فرمائیں، تبرک تقسیم کرنے سے پہلے اپنا ملکہ حاصل کیا جاتا ہے، تاکہ جب بانٹا جائے تو دوسرا یہ نہ کہ یہ کیا بات رہی ہے، تو ان کا ہے ہی نہیں۔ ذرا غور فرمائے بھائی، بانٹنے سے پہلے ملکہ حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ہماری ملکیت میں آ جائے۔ اب ہمارے اختیار ہے، ہم جسے چاہے ایک تبرک دیں، جسے چاہے دو تبرک دیں، اور اگر چاہے، حالانکہ یہ مجلس امام حسین کا فیض ہے کہ کسی کو بغیر تبرک واپس نہیں کیا جاتا، مگر یہ کہ جو بڑھ رہا ہے تو چونکہ ہماری ملکیت میں ہم کسی کو چاہے ایک دیں اور کسی کو چاہے دو دیں۔ معاملہ یہ کہ یہ جنت بانٹیں گے، یہ تو شافعی کی سمجھ میں بھی آ گیا، تو یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا کہ بانٹیں گے بعد میں، ملکہ پہلے ہے۔ غور فرما رہے، ملکہ پہلے ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے ملکہ ثابت کیسے ہے تو سورہ طہر پر یہ سمجھ میں آ جائے گا، 5 روٹیاں دے کے جنت خریدی ہے۔ صلوات پر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن تک مسلسل 5 روٹیاں دے کے جنت خریدی ہے۔ اب جب ملکہ ہو گیا تو پھر جنت یہ بانٹیں گے، اب جسے چاہیں جنت میں داخل کریں اور جسے چاہیں جنت میں داخل نہ کریں۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ علی، مولا کائنات کے لیے فرمایا یا علی انت قسیم نار والجنہ، اے علی آپ ہی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا کہیں گے، جس کے لیے کہیں گے یہ میرا وہ جنت جائے گا، جس کے لیے کہیں گے یہ تیرا وہ جہنم جائے گا۔ کچھ غور کیا آپ نے بھائی، بزرگ پڑھے لکھے لوگ، وجہ ذرا سا غور کرنے کی کوشش کیجئے، کیا قیامت کا جملہ مولا نہیں کہیں گے جنت سے کہ یہ تیرا، جہنم سے کہیں گے یہ تیرا؟ بھائی ذرا غور فرمائے، ذرا سا بیدار ہو جائے۔ کیا کہیں گے مولا کائنات؟ جہنم سے کہیں گے ہاذا لک، یہ تیرے لیے، یہ تیرا، ہاذا لی، یہ میرے لیے۔ یعنی جنت سے نہیں کہیں گے یہ جنت کے لیے، یہ جہنم کے لیے، بلکہ جہنم سے کہیں گے یہ تیرے لیے اور یہ میرے لیے۔ غور فرمائے، ذرا غور فرمائے، غور فرمائے کیا مطلب یہ کہ جنت سے کہیں گے یہ تیرا، یہ میرا، جہنم سے کہیں گے یہ تیرا، یہ میرا۔ جنت سے نہیں کہیں گے یہ تیرا اور جہنم سے نہیں کہیں گے یہ تیرے لیے، صرف جہنم سے کہیں گے یہ تیرا اور جنت کے لیے کہیں گے یہ میرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے لیے میرا کہہ دیا وہ جنتی ہو گیا۔
ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو تیرا کہہ دیا وہ جہنمی ہو گیا, جسے میرا کہہ دیا وہ جنتی ہو گیا. میرا اور جنتی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ جو علی کا ہے وہ سوائے جنت کے کہیں جا ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھیں پر محمد جنت کے کہیں جا ہی نہیں سکتا. لہذا تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہیں جائیں گے جہاں علی جائیں گے. اچھا ایک بات سمجھیے, یہ حدیث آپ کی تو سمجھ میں آنا ہی ہے, اس لیے کہ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. خود مامون عباسی 8ویں امام سے پوچھ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جد رسول اللہ نے فرمایا علی جنت و جہنم بانٹیں گے, کیسے بانٹیں گے؟ سوال ہے اس کا, کیسے بانٹیں گے؟ امام جانے قربان ہو جائے, حضرت نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی, یا علی حبو کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق. جیسے ہی امام نے حدیث پڑھی وہ کہنے لگا ہاں میری سمجھ میں آ گیا. اب کتنا سمجھا یہ وہ جانے, ہاں مگر یہ کس نے کہا کہ میری سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھا؟ مطلب جیسے ہی اس نے پوچھا کیسے بانٹیں گے, پیغمبر نے حدیث پڑھی, امام نے حدیث پڑھی وہ کہنے لگا ہاں میری سمجھ میں آ گیا, میری سمجھ میں آ گیا. جیسے کہ اس نے کہا میری سمجھ میں آ گیا تو بات تو ختم ہو گئی, ختم ہو گئی نا بات. اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتا تو اسے امام نے سمجھا دیا, خاموشی ہو گئی, دربار برخاست ہوا, امام نکلے. اب اصل ساتھ ساتھ تھے, حضرت کے چاہنے والے ہیں, غلام ہیں. کہنے لگے مولا آج بڑا زبردست جواب آپ نے مامون کو دیا ہے. چپ ہو گیا وہ. جیسے ہی اس نے یہ کہا امام فرمانے لگے مگر میں نے اسے جو جواب دیا ہے وہ اس کی اوقات کے مطابق دیا ہے, اپنے علم کے مطابق نہیں دیا. تمہارے لیے ہمارے جد علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کو ایسے بانٹیں گے جس کے لیے کہہ دیں گے یہ میرا وہ جنتی, جس کے لیے کہہ دیں گے یہ تیرا وہ جہنمی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کا جنت و جہنم کو تقسیم کرنا تو ایک ہی بات, سمجھنے کے طریقے دو ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جس طریقے پر مامون کی سمجھ میں آ رہا ہے, ایک وہ طریقہ ہے کہ جس کی طریقے پر اب اصل کی سمجھ میں آ رہا ہے. حالانکہ مولا علی کا جنت و جہنم بانٹنا ایک بات ہے, سمجھنے کے طریقے دو ہیں. بس یہی معاملہ ہے کہ ایک بات ہے مگر سمجھنے کے طریقے دو ہیں. بس یہی مسئلہ فضیلت اہل بیت کا ہے, فضائل اہل بیت مسلم ہیں, سمجھنے کے طریقے دو ہیں. اب آپ کا دل چاہے مامون کی طرح سمجھیے, آپ کا دل چاہے اب اصل کی طرح سمجھیے. صلوات برابر محمد جس کا جیسا ظرف اس انداز سے سمجھ رہا ہے. دو طریقے ہیں. لہذا فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. اچھا بلائیں گے, کب بلائیں گے؟ دیکھیے بات آ گئی تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور گفتگو مختصر ہو. آپ دیکھیں کہ اس نے کہا یوم النذر, مجلس ہو رہی ہے آج یہاں اذا خانے میں, مسلسل عشر مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آپ حضرات شرکت بھی کر رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ آج بدھ کا روز, کل جمعرات کے دن, جمعے کا دن, مجلس ہوگی بدھ کے دن, جمعرات کے دن, اتوار کے دن. یہ سارے دنوں کے نام. طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دن کا تذکرہ کرتے ہیں تو یا اس کا نام لیتے ہیں یا پہچان بتاتے ہیں. کہ اب جمعرات کے دن مجلس. اب آپ نے اگر کہہ دیا کہ جمعرات کے دن مجلس ہے تو پھر آدمی آپ سے نہیں پوچھے گا کس دن ہے, اس لیے آپ نے بتا دیا کہ جمعرات کے دن ہے. اچھا نام نہیں بتاتے تو پہچان بتائیے. ہم نے کہا چہلم کے دن مجلس ہے. اب ہم نے چہلم کے دن کہہ دیا تو پھر اب آپ نہیں پوچھیں گے کس دن. آپ کی سمجھ میں آ کے چہلم کا دن مطلب یہ نام نہیں ہے دن کا, پہچان 20ویں سفر. غدیر کے دن محفل ہے, غدیر کا دن کا نام نہیں ہے, پہچان ہے, یعنی 18ویں ذی الحجہ. عید کا دن, بقرعید کا دن, عاشور کا دن, یہ تمام دنوں کے نام نہیں ہیں بلکہ پہچان ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم جب اردو بولنے والے اپنی زبان کے اعتبار سے دن کا تذکرہ کرتے ہیں تو یا نام لیتے ہیں دن کا یا پہچان بتاتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ ذرا سا آیت پڑھیے, وہ خالق زبان و بیان مگر وہ صرف لفظ دن استعمال کر رہا ہے, نہ اس نے نام بتایا نہ پہچان بتائی. اس نے کہا یوم النذر, ہم تمہیں اس دن بلائیں گے. اب کس دن بلائے گا ڈھونڈتے رہیے. جانا ہے, ڈھونڈنا ضروری ہے, نہیں ڈھونڈیں گے تو معلوم کیسے ہوگا کب جائیں گے. کس دن بلایا ہے, مثال کے طور پر کارڈ آیا ہے اور اس پر یہی نہیں لکھا ہے کہ ہے کس دن. اب یا تو آپ فون کر کے پوچھئے کہ بھیا یہ کارڈ دے کے گئے دعوت ہے کس دن,
یا تو وہ خود پتا ہے کہ وہ کس دن ہے، یا یہ کہ وہ زبانی کہہ گیا اور آپ نے غور نہ کیا ہو کہ کس دن ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ توقع کی نہیں جا سکتی کہ وہ ادھورا کلام کرے گا، اس لیے کہ وہ خالق کلام ہے، مگر یہ کہ وہ یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ اس دن بلائیں گے۔ اب آپ ڈھونڈیے اس دن کون سا ہے۔ قرآن میں 6,500 سے زیادہ آیتوں میں ڈھونڈنا کوئی آسان کام ہے کہ وہ دن کون سا ہے؟ بہت مشکل ہے، لیکن کیا کہنا کہ ہماری ہر مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہے۔ ہم نے جیسے ہی ڈھونڈنے کے لیے قرآن کو کھولا، صفحے اول پر نظر پڑی، وہیں سورہ ہم نظر آ گیا، مسئلہ وہیں حل ہو گیا، مالک یوم الدین، وہ دین والے دن کا مالک۔ مسئلہ یہ طے ہو گئی بات کہ مالک جس دن ہوتا ہے اسی دن بلایا جاتا ہے۔ دعوت کے لیے مالکہ ضروری ہے۔ آپ کے گھر کی مجلس میں آپ بلائیں گے، ہمارے گھر کی مجلس میں ہم بلائیں گے، آپ کے گھر کی تقریب میں آپ بلائیں گے، ہمارے گھر کی تقریب میں ہم بلائیں گے۔ پڑوسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بلائے، اس لیے کہ جس کا اختیار ہے وہ بلائے گا۔ اللہ کب بلائے گا؟ اسی دن بلائے گا جس دن پر اس کا اختیار ہے۔ ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا اسی دن پر اختیار ہے، آج اختیار نہیں ہے تو، مگر آج ہمارا بھی اختیار ہے۔ دل چاہے گا تو مجلس میں آئیں گے، زبردستی مجلس میں نہیں لائے جائیں گے۔ میرا دل چاہے گا تو نماز پڑھیں گے، زبردستی فرشتے نماز نہیں پڑھوائیں گے۔ دل چاہے گا تو روزہ رکھیں گے، فرشتے آ کے ہمارے منہ پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کریں گے کہ خبردار پانی حلق سے نیچے نہ اترے اور نوالا پیٹ میں نہ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہمارا بھی اختیار ہے، اس کا بھی اختیار ہے۔ آج وہ اس دن کی بات کر رہا ہے جس دن ہمارا اختیار نہیں ہے، بس اس کا اختیار ہے۔ للہ واحد القہار، خدا واحد و قہار کی حکومت۔ وہ دن جس دن سوائے اس کے اختیار کے کسی کا اختیار نہیں۔ وہ دن کہ جس دن چاہیں گے تب بھی جائیں گے اور نہیں چاہیں گے تو زبردستی لے جائے جائیں گے۔ ہم تو نہ بولیں گے، اعضاء و جوارح کلام کریں گے۔ وہ اس دن کہہ رہا ہے بلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس نے اس دن کہا تو اس دن سے مراد دین والا دن، یعنی قیامت کا دن، یعنی محشر کا دن، یعنی حساب کتاب کا دن، یعنی وہ یوم جزا و سزا، قیامت کا دن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن سے مراد ہے قیامت کا دن۔ اب اللہ نے کہیں اس دن کا تذکرہ بھی کیا ہے؟ اب شاید آپ خاموش نہ بیٹھیں، یہ اس دن کا تذکرہ کہیں ہوا ہے، صرف اشارہ ضروری ہے، خوب پہنچیں گے آپ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینہ۔ اس دن دین کامل ہو گیا، اس دن نعمتیں تمام ہو گئیں، اس دن اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب اس مجمع کو یہ تو بتانا نہیں پڑے گا کہ اس دن سے مراد کون سا دن ہے۔ اس دن کو تو سب سمجھتے ہیں، اگر اس دن کو نہ سمجھا ہوتا تو یہاں فرش عربہ بیٹھے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن سے مراد ہے غدیر کا دن، اعلان ولایت جناب امیر کا دن، جس دن اللہ کہہ رہا ہے آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ اس دن سے مراد غدیر کا دن اور اس دن سے مراد محشر کا دن۔ جملہ کہہ رہا ہوں، بولیے نہ بولیے آپ کی ذمہ داری، اور آپ کا دل چاہے تو بولیے۔ جس نے اس دن کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا وہ اس دن کی زحمتوں سے آزاد ہو گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد، بس صلوات اور پڑھیں بر محمد۔ فرمائے تو امامت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کے ساتھ جانا۔ اچھا جہاں امام، اور دوسری چیز یہ کہ یہ بھی یہ شیعہ ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے 12 امام ہیں، 12 امام بخشوائیں گے۔ بے شک الحمدللہ امام بخشوائیں گے، اس لیے کہ امام کے علاوہ حق کس ہے کہ بخشوائے۔ اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے امام ملے کہ جو بخشوائیں گے۔ ہم 12 اماموں کے ماننے والے تو ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اسنا شری ہیں، لیکن 12 الگ الگ اماموں کے ماننے والے نہیں ہیں، 12 ایک جیسے اماموں کے ماننے والے۔ دیکھیے میں کسی وجہ سے آپ کو یہاں لے کے آیا ہوں، آج 7 سفر ہے، آج ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ولادت بسادت کی تاریخ۔ ہمارے یہاں جشن نہیں ہوتا، محفل نہیں ہوتی، مبارکباد نہیں دی جاتی، اس لیے کہ یہ عزا امام حسین کے ایام ہیں، مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا تقاضا ہے کہ ذکر ضرور کیا جائے، ضرور ذکر کریں امام کا، ہمارے 7ویں امام۔ آپ غور کریں کہ ہم 12 ایک جیسے اماموں کے ماننے والے ہیں۔ پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پر مولا علی کو بلند کیا میدان غدیر میں،
اور فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ خوبصورت منظر یہ تھا کہ دکھائی علی دے رہے تھے اور سنائی محمد دے رہے تھے۔ توجہ کیجئے، یہ تھا منظر غدیر کہ دکھائی حضور دے، سنائی علی دے، پیغمبر دے رہے ہیں، اور دکھائی مولا علی دے رہے ہیں۔ یہ ہے آغاز امامت، اب یہی ہوگا، دکھائی امامت دے گی، سنائی رسالت دے گی۔ اگر سلو نامے کی شرائط تحریر کرنا پڑے تو قلم بظاہر امام حسن کے ہاتھ میں ہوگا، مگر تحریر محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ اگر انکار بیعت کا مرحلہ آیا تو چہرہ امام حسین کا ہوگا، لہجہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ اگر دربار یزید میں خطبے کا موقع ہوگا تو چہرہ امام زین العابدین کا ہوگا اور انداز محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کام سارے رسالت والے کرے گی، چہرہ امامت کا ہوگا، دین اسی فانوس امامت میں برقرار رہے گا۔ چنانچہ ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، بلند آواز صلوات پڑھیں امام کے تمام ہو رہی بات۔ اگر غور کریں کیا عظمت ہے، کیا جلالت ہے، کیا شان ہے خدائی قسم ساتویں امام علیہ السلام کی۔ 54 یا 55 برس عمر مبارک ہے حضرت کی، اور انہی دنوں میں، انہی ایام میں 14 سال آپ نے قید میں گزارے، 14 سال قید خانے میں، اور اس کے علاوہ 44 سال یا 45 سال حضرت نے قید خانے کے باہر زندگی گزاری۔ کیا عظیم کام انجام دیے۔ ہارون عباسی اور دیگر الگ الگ مسائل میں آپ دیکھیے کہ اتنے ظالم ترین اور سفاک ترین حکمرانوں کا دور ساتویں امام نے دیکھا، مگر دین کو فروغ و ترقی عطا فرمائی ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ روب و دبدبے کا عالم یہ تھا ساتویں امام کے کہ لوگ جا کے خبر کرتے تھے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، بے خبر ہو، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے بغداد میں تم حکومت کر رہے ہو، مدینہ میں مصعب بن جعفر حکومت کر رہے ہیں۔ انہی تمام چیزوں سے اس نے مروب ہو کے، اور اسی وجہ سے اس نے امام کو قید کرا لیا تھا، بلا لیا تھا امام کو علیہ السلام کو، اس نے بغداد اور الگ الگ قید خانوں میں رکھا۔ مگر یہ کہ آپ ذرا غور کیجئے، اسی وجہ سے حضرت کو کوئی لقب حاصل، عبد صالح، اور امام کا ایک بہت خوبصورت لقب ہے حامل سجدۃ الطویلہ۔ بس قبلہ آخری بات، ساتویں امام عالی مقام کا لقب ہے حامل سجدۃ الطویلہ، طویل سجدہ کرنے والا۔ آپ ذرا غور کیجئے، زین العابدین کے ہوتے ہوئے حامل سجدۃ الطویلہ، جناب امیر پیغمبر اسلام سے لے کے ہمارے تمام ائمہ کی عبادات آپ دیکھیے تو اندازہ ہو کہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا جلالت ہے امام کی عبادتوں کا، شان ہی عجیب و غریب، کیا غضب ہے۔ جناب امیر نماز پڑھیں، ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں دشمن سنتے ہیں۔ امام حسین کی عبادت کی شان کون سمجھے گا کہ تیروں کی بارش میں نماز ہو رہی ہے۔ امام زین العابدین بازار کوفہ و شام میں نماز پڑھ رہے ہیں، زین العابدین سید الساجدین ہو گئے۔ امام محمد باقر کی شان عبادت یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ وہ پیر کے گٹے کاٹے جاتے تھے، سجدوں کی وجہ سے پڑ جاتے، مگر حامل سجدۃ الطویلہ امام موسی کاظم کیوں ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ جب نماز نافلہ صبح پڑھ کے حضرت سر رکھتے تھے، پھر نماز ظہر کے لیے سجدے سر اٹھتا تھا، نماز نافلہ عصر پڑھ کے سر رکھتے تھے تو نماز مغرب کے لیے سر اٹھتا تھا۔ یہ عالم تھا، اتنے طویل طویل سجدے حضرت قید خانے میں فرماتے تھے۔ یہ اس گھرانے کی پرانی عادت ہے کہ یہ قید خانوں کو عبادت خانہ بناتے ہیں، اور سبحان قدوس کی تسبیح فرماتے تھے، آسمان کے دریچوں سے لبیک کی آوازیں آتی تھیں، آس پاس کے ذرات امام کے ہم تسبیح ہو جایا کرتے تھے۔ یہ شان تھی۔ لیکن آپ غور کریں، ہم سمجھتے ہیں یقیناً امام بھی اسی سے راضی ہوں گے کہ جہاں طویل طویل سجدے قید خانے کی تنہائی میں نظر آ رہے ہیں، وہیں غربت امام زین العابدین پر گریہ بھی نظر آ رہا ہے۔ امام زین العابدین کی مصیبتوں کو یاد کر کے امام قید خانے میں روتے بھی ہیں۔ آپ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، مصائب میں گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، مجلس تمام ہو جاتی ہے، ہمارا بھی یہ پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، مجلس کے بعد بیٹھ گئے، کسی نے کوئی بات کہہ دی مسکرا دیے، باہر نکلے کسی نے کوئی بات کہہ دی ہنس دیے۔ آپ کو معلوم ہے ساتویں امام کے سامنے اگر ایک مرتبہ امام حسین کا نام لے لیا جاتا تھا تو پھر پورے دن امام کو کوئی مسکراتے نہیں دیکھتا تھا۔ اس قدر رنج و غم اور حزن کی کیفیت ساتویں امام بتا رہی ہوتی۔
آپ امام کے غم میں رو رہے ہیں. یقین جانیے 14 سال حضرت نے قید خانے میں زندگی گزاری. 14 سال قید کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ 14 سال امام نے جو قید خانے میں زندگی گزاری ہے اس میں 14 محرم قید خانے میں کیے. ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالتے تھے, ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھاتے تھے جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا تھا, اور کہتے تھے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد مظلوم امام حسین کے غم میں بلند ہوتے. ہاں عزیزاں, یہ عزاداران سید الشہداء کے لیے امام کا طرز عمل تھا. اور خود وہ غریب و مظلوم کی جس کے لیے مرزا دبیر کہہ گئے کہ حضرت پر انتہائی اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی, لیکن یہ کہ پوری قید امام نے جب تک گزاری امام زین العابدین کی قید کو یاد کرتے تھے, سکینہ بی بی کی پیاس کو یاد کرتے تھے, کربلا والوں کو یاد کرتے تھے. ہاں عزیزوں, بس مجلس تمام ہو گئی, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے, سوائے غم اہل بیت کے. بس سنیے, کیا عرض کروں, تاریخ کے فقرے ہیں کہ کربلا میں امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کیے. خیمے جلائے جا رہے ہیں, بعد قتل حسین آگ لگ رہی ہے, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے, تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے میں جا رہے ہیں. ایک خیمہ جس میں چوتھے امام تھے باقی رہ گیا. جب اس خیمے میں حضرت زینب آئیں, کہنے لگیں اے بھی میرے لال بتاؤ کیا انہی خیموں میں چل کے مر جائیں؟ جب باہر نکلے امام نے فرمایا نہیں بھوپی اماں خیموں سے باہر نکلیے, سنیں گے کلیجہ پھٹ جائے, تب تصور ہو جائے اگر وہ جملے جو مقاتل نے لکھے ہیں. کہتے ایسے بیویاں نکلی جیسے کسی تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی. کبھی آپ نے مشاہدہ کر کیا, کبھی تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دانے زمین میں بکھر جاتے ہیں. مخدرات عصمت و دارت یوں ہی کربلا کے مقتل میں بکھر گئے. واہ محمدہ والیہ کی سنائیں. ہاں عزیزاں, روایت کہتی ہے کیا قیامت کا منظر تھا, شعلے بھڑک رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں, سینانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں. واہ محمدہ والیہ کی صدائیں بلند. مگر ایک بیوی ہے, سنیے بس مجلس ختم ہو گئی, ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیموں سے نکلتی ہے پھر گھبرا کے خیمے میں چلی جاتی ہے, پھر نکلتی ہے پھر گھبرا کے خیمے میں چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ بیوی نکلی تو اپنی پشت پہ کسی کو لے کے آئی. سمجھ گیا رات کو چوتھے امام جنہیں علی کی بیٹی جلتے ہوئے خیموں سے بچا کے لے آئے. عجب نہیں, بیوی نے مقتل کا رخ کر کے کہا اے بھیا صبح سے عصر تک دین بچانا تمہارا کام تھا, آگے دیکھو شام قریبہ میں بہن امامت کو بچا رہی. عزیزوں بس ایک منظر اور سنیے, انہی جلتے ہوئے خیموں میں ایک بیوی اور ہے, آپ کو معلوم ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ سن لیجئے بس سن لیجئے, کلیجہ پھٹ جائے. کیا کر رہی ہے بیوی؟ وہ بیوی جلدی جلدی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جمع کر رہی, اور جمع کر کے اس بیوی نے اپنی چادر کے کونے میں لکڑیوں کو باندھ لیا. مگر ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا, نیزے کی انیس سے اس بیوی کا سر سے چادر چھین لی گئی. یہ بیوی کے سر سے چادر چھین لی گئی. لیکن عزیزوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ اس 6 مہینے کے بچے کی ماں ہے کہ جسے تیر سے شبہ سے نشانہ بنا لیا گیا. ام رباب نشانی کی شکل میں علی اصغر کے جھولے کی جلی کی ہوئی لکڑیاں جمع تو کر رہی تھیں, مگر چادر کے ساتھ یہ تبرک بھی چھن گیا. مگر شام سے رہائی کے بعد بیوی کو یہ چادر ملی. بیوی چادر لے کے مدینے تک پہنچی, اور جب یہ راز اس وقت کھلا کہ جب ام رباب دنیا سے رخصت ہو گئی, جب کفن کے لیے بیوی کی چادر کے کونے کو کھولا گیا تو سیدانیہ تو سمجھی کہ بڑی قیمتی چیز ہے جسے ام رباب ساتھ رکھیں. غضب ہو گیا, آپ جو کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بچے کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں. ام رباب کربلا سے شام الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ